السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ معزز علماء کرام، صدر صاحب، گاؤں کے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، بچوں، طلباء اور طالبات، تمام قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی اس وحدہ لا شریک لہ کے لیے ہے جس نے ہم کو پڑھنے اور پڑھانے والوں میں سے بنایا، جس نے ہم کو پڑھنے اور پڑھانے والوں میں سے بنایا۔ واقعتاً حقیقت میں یہ دین کا علم پڑھنا، دین کا علم حاصل کرنا دنیا کا سب سے بڑا کام ہے۔ دین کا علم حاصل کرنا، دین کی بنیادی باتیں سیکھنا، دعائیں سیکھنا، قرآن سیکھنا، قرآن پڑھنا سیکھنا، عقیدے کے سوال جوابات سیکھنا، دینی اسلامی سوال جواب سیکھنا، طریقہ سیکھنا، یہ دنیا کا سب سے عظیم کام ہے، سب سے بہترین کام ہے۔ دیکھو تمہارے کو، یعنی میں یہ خطاب ہوں اپنے طلباء سے خطاب کر رہا ہوں، طلباء سے بول رہا باتیں، اور چند باتیں اس میں سے جو حاضرین ہیں ان کی سماعت کے حوالے میں چند باتیں۔ جتنی دعائیں، جتنی باتیں، جتنا قرآن پڑھنا آتا ہے آپ اپنے گھر والوں کو پوچھو۔ گھر میں اماں ہے تو اماں کو تو کتنی دعائیں آتی، ابا ہے تو ابا کو تو کتنی دعائیں آتی، یا تمہارے کوئی اور ریلیشن شپ ہے، کوئی اور سگے رشتے دار ہیں جو عربی نہیں پڑھتے، عربی ان کو کیا معلوم نہیں ہے، ان کو پوچھو کتنی دعائیں آتی ہیں۔ کھانا کیسا کھانا چاہیے، کھانے کے لیے کیا پڑھنا چاہیے، کھانے کے بعد کیا پڑھنا چاہیے، مسجد میں آتے ہیں، مسجد میں داخل ہوتے ہوئے کیا دعا پڑھتے ہیں، ابو پوچھو ایک مرتبہ، کوئی بھی نہیں، ابو کو معلوم نہیں، پوچھو ایک بار، نماز مسجد میں آتے وقت ابو کیا پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اتنے سالہ سے ابو تمہیں، نماز میں کتنی دعائیں آتی ہیں، ایک بار پوچھو ابو سے، امی سے پوچھو کتنی دعائیں آتی، نہیں معلوم، امی ابو کو معلوم نہیں یہ باتیں، کیوں معلوم نہیں؟ تمہاری عمر میں امی ابو نہیں سیکھے، امی بھی نہیں سیکھی، ابو بھی نہیں سیکھے، تمہاری عمر میں سیکھتے تو اب کی عمر میں پڑھتے، شرمندہ نہیں ہوتے، تمہارے سوال سے شرمندہ نہیں ہوتے۔ اذان کتنی دیر آتی ہے یہاں پر، اذان کتنی دیر معلوم، ہاتھ اٹھاؤ کتنی دیر معلوم اذان سے، بچوں نے اذان معلوم، آدھے حصے اذان سب کو معلوم، اذان آتی ہے، اقامت دینے آتے ہیں، اقامت بھی آتے ہیں، تقریباً سب کو اقامت بھی بولنے آتے ہیں۔ اقامت کیا ہے معلوم، اقامت کلمات معلوم تو، اقامت کیسے بولتے معلوم تو، اقامت بھی معلوم نہیں ہے بڑے لوگوں کو، اقامت بھی، اذان تو چھوڑو، اقامت بھی معلوم نہیں ہے، کیوں؟ اسی مسجد میں واقع ہوا ہے اقامت کا، صحیح بول رہا ہوں میں، اسی مسجد میں اقامت کا واقعہ ہوا ہے۔ غفار ڈاکٹر پوچھے ایک مرتبہ، نماز پڑھانے کے لیے آئے وہاں، نماز پڑھنے کے لیے بھیجے، نماز پڑھنے کے لیے نہیں، اقامت کی نماز سیکھنے نہیں، ایک واقعہ پیش آیا۔ تو ایک ہی بات یہ ہے، شرمندگی سے دور کو مریانا، اقامت دینے نہیں آتا مسلمان بول دو، اذان دینے نہیں آتا مسلمان بول دو، شرمندہ ہو دور کو مریانا، اقامت دینے نہیں آتا مسلمان۔ 20 جنے نماز پڑھنے سے آئیے، نماز پڑھانے والے سے غفار صاحب ہیں، ڈاکٹر غفار ہیں، اقامت دینے والے نہیں ہے، کیا کرے معلوم؟ سنو میرے واقعہ برو، حقیقت ہے، انہیں تو اقامت دیکھو، انہیں تو نماز پڑھانے آگے ہے، انہیں تو اقامت دیکھو، انہیں نماز پڑھانے والے آگے ہے۔ تو اتنی جہالت ہے ہمارے بڑے لوگوں میں۔ تو یہ مدرسہ، یہ عربی، یہ مکتب کیوں ہے معلوم؟ آپ کے اندر وہ جہالت نہیں آنا، آپ میں وہ غلطی نہیں ہونا، اقامت کی غلطیاں نہیں ہونا، اذان کی غلطیاں نہیں ہونا،
اذان کی غلطیاں نہیں ہونا، قرآن سیکھنا، قرآن اس لیے سیکھتے ہیں، قرآن سیکھنا، دعائیں سیکھنا، نماز کا طریقہ سیکھنا، بڑے ہوئے وقت کیا پڑھے، عربی میں ہو تو کیا پڑھے، کہاں گئے کیا نہیں، کیا لائے کیا بھی نہیں، کہاں گئے تھے کیا بھی نہیں، اور ایسے سوال نہیں آنا ہمارے پاس، کہاں گئے کیا بھی نہیں، کیا لے کیا بھی نہیں، کیا سیکھے کیا بھی نہیں، پوری جوانی پورے بچپن میں ایسے سوال نہیں ہونا ہمارے سے، سمجھیں؟ اب تک جتنا ہوا ہے بڑے لوگوں میں بس وہ جنریشن جا رہا، ہمارے پاس سے کیا آنا ہے، صرف ایجوکیشن، علم آنا چاہیے، علم آنا چاہیے، علم کب آتا ہے، عربی کو ہر دن آئیں گے، مسجد کو ہر دن آئیں گے، مسجد کو ہر دن آئیں گے، دعائیں سیکھیں گے تو نماز کا طریقہ معلوم ہوتا، مسجد کو آئیں گے تو نماز کا طریقہ معلوم ہوتا، گھر کے آداب کیا معلوم ہوتی ہیں، ایک خاموش بیٹھ بیٹا، مسجد کو آئے تو گھر کے آداب معلوم ہوتی، گھر میں کیا کرنا معلوم ہوتا، نماز پڑھنا معلوم ہوتا، کھانا کھانا معلوم ہوتا، بیت الخلاء میں جاتے ہیں تو کیا دعا پڑھنا وہ معلوم ہوتا، وہ کہاں معلوم ہوتا، مسجد میں معلوم ہوتی، وہ سب چیزیں کرنے کا کہاں ہے باتیں، وہ گھر میں سکھانے کی چیزیں، والدین سکھانے کی چیزیں مسجد میں سکھاتے ہیں، مسجد میں سکھاتے ہیں سب چیزیں، تو مسجد کو عربی کو ہر دن آنا چاہیے، علم ضرور ضرور سیکھنا چاہیے، آپ کے پاس آپ 10ویں فیل ہوئے، 8 تک پاس ہوئے، 8 پڑھے اس کے بعد کچھ بھی کرے ناٹ بیڈ، کچھ غم نہیں ہے، 10 نہیں پڑھے ہیں، اب 10 نہیں پڑھیں گے کوئی بات نہیں، 7 نہیں پڑھے تو کوئی بات نہیں ہے، 10 تک پاس نہیں ہوئے، دنیا کی تعلیم خود بھی حاصل نہیں کی کوئی بات نہیں ہے، ناٹ بیڈ، کچھ بھی غم کی بات نہیں ہے، آپ کو اگر ایک مسلمان بن کر زندگی جینا ہے، مسلمان بن کے زندگی گزارنا ہے، تو ضروری یہ ہے کہ آپ کو دین کی بنیادی باتیں، دین کی بنیادی تعلیم سیکھنا واجب ہے، مسلمان کہلانے کے لیے آپ کو نماز پڑھنے آنا، نماز کی دعائیں معلوم ہونا، دین کیا ہے اس کا ڈیفینیشن معلوم ہونا، اسلام کسے بولتے ہیں اس کا ڈیفینیشن معلوم ہونا، مسلمان کے لیے آپ کو 10 پاس ہونا، 8 پاس ہونا، انٹر پڑھنا، ڈگری پڑھنا یہ ضروری نہیں ہے، مسلمان پہلے ہونا اس کے بعد علم حاصل کرنا، مسلمان ہونے کے لیے دین کی بنیادی باتیں معلوم ہونا، یہ بات ہی آپ کی تعلیم سے متعلق۔ اب ایک اور بات ہے تربیتی باتیں، دیکھو یہ عربی میں جو سکھاتے ہیں یہ دنیا کا کوئی سا بھی علم ایسا نہیں ہے جس کو پڑھ کر اس پر عمل کرنا، اس دنیا کا کوئی بھی نہیں ہے علم، دنیا کا کوئی سا بھی علم ایسا نہیں ہے جس کو پڑھ کر عمل کرنا ہے، دنیا کا ایک واحد علم ہے جس کو پڑھنا اور اس پر عمل کرنا، کیوں؟ یہ علم ہی ہے عمل کرنے کے لیے، یہ علم عمل کرنے کے لیے ہے، عمل کیسا ہے، ہمارا کیریکٹر، ہمارا طریقہ، ہمارے آداب، گھر میں نہیں ستانا، گھر میں گالیاں نہیں دینا، گراؤنڈ میں کھیلتے ہیں بیٹ بال کھیلتے ہیں گالیاں، ایک طرف صبح سے ہم عربی سیکھتے ہیں، ایک طرف گالیاں سیکھتے ہیں، تو عربی سیکھتے ہیں گالیاں بھی سیکھتے ہیں، تو گالیاں سیکھیں گے تو یہ عربی جو بھی سیکھتے ہیں، قرآن جو بھی سیکھتے ہیں، دعائیں جو بھی یاد کرتے ہیں، خود بخود ڈیلیٹ ہو جاتی دماغ سے، سب چلی جاتی پورے پانی میں چلی جاتی۔ اب عربی سیکھیں گے، عربی سیکھتے ہیں، خاموش بیٹھو، عربی سیکھنی تو یہ گالیاں، یہ گانے، فری فائر، پب جی، یہ تمام بہت گندی چیزیں ہیں، آپ کو آپ کی زندگی کو برباد کر دیتی، بعد میں ایسے ہی جیسے میں آپ کو بولا نا، اقامت دینا، اذان دینے والا کوئی بھی نہیں رہتا بعد میں، نیکسٹ آنے والی جنریشن ایسا نہیں ہونا چاہیے، نیکسٹ آنے والے میں ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں آنا ہو تو ہمارا کیریکٹر بننا، گالیاں دور ہونا، گانے نہیں سننا، فون دیکھنا، موبائل میں زیادہ ٹائم ویسٹ کرنا، یہ تمام بہت خطرناک بیماریاں ہیں، یہ آپ عربی سیکھنے کے ساتھ یہ بیماریاں تمہارے دلوں میں پلتی ہیں، یہ تمہارا کیریکٹر، تمہاری عادت بن جاتی ہیں، تو یہ پڑھ کر فائدہ نہیں ہے، تو انہی باتیں کو اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ جتنے بھی سیکھتے ہیں پڑھتے ہیں روز عربی آنا ہے، اس کے بعد رمضان کے بعد بھی روز عربی آنا ہے، جو بھی سکھاتے ہیں مولوی صاحب یہاں عالمہ جو بھی پڑھاتے ہیں، آبادی جو بھی پڑھاتے ہیں، ان کو ہے نا اچھی طرح سیکھنا، آپ جو بھی سیکھے ہیں اس کو رمضان میں مہینے میں کنٹینیو کرنا، آپ اپنے کیریکٹر کو اصلاح کرنا، یہی ہمارا مقصد ہے،
یہی ہم اپنے گاؤں کو آگے بڑھانا ہے. گاؤں کو آگے بڑھانا ہے تو سیکھنا ہے. یہ جنریشن چل جائے گا, نیکسٹ جنریشن آئے گا تو اللہ قیلن سلام سلامہ, اللہ قیلن سلام سلامہ. جب جنتی جنت میں جاتے ہیں تو کوئی بیکار کی فالتو باتیں نہیں, وہاں پر آپس میں سلام کرتے رہتے ہیں, سلام سلامہ, تم پر سلامتی ہو, آپ پر سلامتی ہو. جب ہمارے پاس دین کی باتیں, اسلامی باتیں اتنی آ جائیں گی, اتنی باتیں معلوم ہو جائیں گی, تو سب ماحول پورا خیر ہی خیر رہتا, اچھا ماحول رہتا ہے. کوئی برائی نہیں رہتی ہے, کوئی برائی نہیں رہتی ہے. برائی کو خاتمہ اسلام ہے, برائی کا خاتمہ دین ہے, برائی کا خاتمہ دین سیکھنے میں ہے, کیریکٹر کی اصلاح اسلام سیکھنے میں ہے, دین کی معلومات سیکھنے میں ہے. قرآن پڑھنے میں دین بھی ہے, دنیا بھی ہے. قرآن چھوڑیں گے تو دنیا بھی تو آخرت تو بربادی ہوگی, دنیا بھی چلی جائے گی اور آخرت بھی چلی جائے گی. تو انہیں باتوں کو اپنی بات ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو یہی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالیٰ ہمارے اس مکتب کو نظر بد سے بچا. اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں میں دین کی محبت ڈال دے. اللہ ان میں اور دین سیکھنے کا شوق پیدا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو التواب الرحیم.